السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عزیز ساتھیو، دنیا کی ہر چیز آپ پیسے سے خرید سکتے ہیں، دولت سے آپ سب کچھ خرید سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں نہ ان کو پیسوں سے خریدا جا سکتا ہے، نہ سونے اور چاندی سے خریدا جا سکتا ہے۔ انہی چیزوں میں ایک والدین ہے کہ والدین کو آدمی خرید نہیں سکتا۔ تو جس چیز کو آدمی نہیں خرید سکتا تو اس چیز کی آدمی کو قدر کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ آپ خود سوچیں کہ جس چیز کو آدمی خرید ہی نہیں سکتا، نہ پیسوں سے خرید سکتا ہے، نہ سونے سے، نہ چاندی سے، نہ کسی اور چیز سے، ہیرے جواہرات سے وہ چیز خریدی نہیں جا سکتی۔ اب جو چیز کسی بھی چیز سے خریدی نہیں جا سکتی تو اس چیز کی قدر تو بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں آپ، انہی چیزوں میں سے ایک ہے والدین۔ والدین کو آدمی نہ کسی پیسوں سے خرید سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی دولت ایسی نہیں بنی کہ جن دولت سے آدمی والدین خرید سکتا ہے۔ آدمی ہر چیز خرید سکتا ہے، بڑی سے بڑی چیز، مہنگی سے مہنگی چیز، اور عیش و آرام کی ہر چیز آدمی خرید سکتا ہے، لیکن والدین آدمی نہیں خرید سکتا۔ تو والدین کی آدمی کو قدر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ آپ خود سوچیں۔ لیکن اس دنیا میں کچھ ذلیل اور کچھ نادان اور کچھ بیوقوف اور کچھ پاگل لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو بھی رسوا کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں آپ، یہ ایک والد صاحب ہیں اور ان کے دو بیٹے ہیں۔ اب یہ جو دو بیٹے ہیں، یہ زمین کے لیے دیکھو والد صاحب کو کس طرح جو ہے وہ مار رہے ہیں، کس طرح والد صاحب پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ ان دونوں بیٹوں کا کہنا یہ ہے کہ اس زمین کو بیچو اور ہم دونوں بیٹوں کو دو۔ اب یہ والد صاحب جو ہیں منع کر رہے ہیں کہ میں اس زمین کو نہیں بیچوں گا، لیکن ان کے دونوں بیٹے اس بات پر اڑے ہوئے ہیں، اور دنیا میں ہی دونوں بیٹے دیکھو کیسے جہنم خرید رہے ہیں۔ ان دونوں بیٹوں نے والد صاحب کو جو چوٹ پہنچائی ہے، جو تکلیف پہنچائی ہے، اس تکلیف کا ایک ہی بدلہ وہ جہنم ہے۔ اگر ان دونوں بیٹوں نے والد صاحب کی خدمت نہ کی اور توبہ نہ کی، اور اسی طرح بغیر خدمت کے، بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے، تو ان دونوں کا ایک ہی ٹھکانہ ہے، اور وہ دوزخ جہنم ہے۔ اب چاہے کتنا بھی حج کر لیں، عمرہ کر لیں، چاہے کتنے بھی وظیفہ کر لیں، چاہے کتنے بھی جو ہے نیک اعمال کر لیں، لیکن سارے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو والدین کو تکلیف پہنچائی ہے اس تکلیف کا کوئی بدل نہیں ہے، اس تکلیف کا ایک ہی بدلہ ہے، اور وہ جہنم ہے۔ یا تو توبہ کر لیں، یا والدین کی خدمت کریں، خدمت کے عوض، خدمت کے بدلے وہ خود جو ہے اپنے دل سے ان کو دعا دیں گے، تو ان کی یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے۔ وہ زمین، جس زمین کو آدمی دنیا میں چھوڑ کر چلا جائے گا، وہ پیسے، وہ دولت، وہ گاڑیاں، وہ بلڈنگ، وہ کار، کہ جن کو آدمی دنیا میں ہی چھوڑ کر چلا جائے گا، ان کے لیے کوئی آدمی والدین پر ظلم کرے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں، والدین کو زمین جائیداد کے لیے آدمی بول سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، ان کو سمجھا سکتا ہے، بٹھا کر بات کر سکتا ہے، لیکن لڑائی تک نوبت آ جائے یہ تو غلط بات ہے۔ ان کو مارا جائے، ان کو پیٹا جائے، ان پر ظلم کیا جائے، زیادتی کی جائے، جس طرح انہوں نے دیکھو والد صاحب کو کس طرح جو ہے پٹک پٹک کر مار رہے ہیں لوگ۔ یعنی دیکھیں آپ، یہ دونوں بیٹے والد صاحب کو کس طرح جو ہے بری طریقے سے پٹک پٹک کر مار رہے ہیں۔ بتاؤ کیا یہ غلطی ان کی معاف ہو سکتی ہے؟ والد صاحب کو کس طرح جو ہے مارا جا رہا ہے، کتنا ظلم والد صاحب پر۔ حالانکہ یہ وہ دولت ہے جو ایک ہی بار ملتی ہے، یہ پھول ہے جو ایک ہی بار کھلتا ہے۔ زندگی میں یہ پھول ایک بار کھلتا ہے، دوبارہ کھلتا نہیں ہے۔ دوستو، والدین کی قدر کریں، والدین کی عزت کریں۔ اگر ہاں والدین کے پاس کوئی ایسی زمین ہے، کوئی بلڈنگ ہے، نہیں دے رہے ہیں، تو آپ بات کر لیں، ان سے بات کر لیں، بٹھا کر ان کو سمجھائیں۔ ان کو سمجھ میں آتی ہے وہ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں دیتے ان کو ان کا حال پر چھوڑ دے جائے۔ قیامت تو ہے، اللہ تو ہے، میزان عدل تو ہے، حساب و کتاب تو ہے، کیا یہ بھی ختم ہو گیا؟ اگر کوئی آدمی دنیا میں نہیں دے گا تو آخرت میں دے گا، اور ہو سکتا ہے وہ کس لیے نہ دے رہا، ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے۔ والد صاحب کو بتائے اگر میں ان کو دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ بیٹے چرسی ہوں، اور گانجے کے اور نشے کے، شراب کے عادی ہو، اور جو ہے وہ غلط کسی کام میں پڑے ہوں، اس لیے والد صاحب نہ دے رہے ہوں، یہ بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی صحیح ہے اور وہ صحیح لینا چاہتا ہے تو وہ صرف بات کر سکتا ہے، بات کرے، بٹھا کر سمجھائے، آپ مجھے دیں، میرا حصہ مجھے دیں، یا کچھ بھی آدمی بات کرے، لیکن ان کو مار نہیں سکتا ہے، ظلم نہیں کر سکتا ہے، زیادتی نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی وہ تو اولاد کا حق ہے، اگر کوئی آدمی اولاد کا حق صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے بہت اچھا ہے، اس نے دنیا میں ہی جنت کو کما لیا۔ اگر کوئی آدمی اپنے بیٹوں کا یا بیٹیوں کا حق کھا جاتا ہے، ان کے حق پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا حق ادا نہیں کرتا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، حساب و کتاب کا دن آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے سامنے حساب و کتاب جو ہے وہ لیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ وہ دن تو ہے، اگر کوئی آدمی دنیا میں نہیں دیتا ہے، چاہے آپ کو بھائی ہو، بہن ہو، والدین ہو، یا کوئی ایسا شخص ہے جس نے آپ سے قرضہ لیا اور وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، وہ قرضہ لے کر کھا گیا، تو آپ
بے فکر رہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن آئے گا کہ جس دن سب کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کوئی آدمی چھوٹ نہیں سکتا ہے، سب کو حساب و کتاب دینا ہے۔ تو دوستو والدین کی قدر کریں، اس طرح والدین کی بے عزت نہ کریں، ان کو ذلیل و رسوا نہ کریں۔ اگر آپ والدین کو ذلیل و رسوا کرتے ہو اور ان کی بے عزتی کرتے ہو اور ان کی بد دعا لیتے ہو تو آپ کی دنیا بھی برباد اور آپ کی آخرت بھی برباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔